پہلی محبت بارش کے پہلے قطرے کی ماند ہوتی ہے، معصوم مگر نہ ڈر اور بہادر۔ یہ دل کی دھرتی کو نرم کر کے اتنا زرخیر کر دیتی ہے کہ پھر اس پر جو پھول پودے اگتے ہیں وہ سب محبت کی پاس میں مہکتے ہیں۔ اس لیے پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کرے، اور جس کو نہ ملے وہ اس کو پانے کی دعا کرے۔ عاشی نے ایک جذب کے عالم میں پڑھتے ہوئے موبائل سے نظریں ہٹائیں۔ وہ تینوں دم سادے اسے سن رہی تھیں۔ واہ کتنے خوبصورت جملے ہیں، کیا خوب لکھا ہے کسی نے، رانیہ بڑبڑائی۔ یہ تو نثر میں شاعری ہے اور کتنی صحرا انگیز ہے۔ سارا بھی کھوئے کھوئے انداز میں بولی، لکھا ہے کہ پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کرے۔ اب نہ جانے کس خوش نصیب کو ملتی ہوگی یہ پہلی محبت، وانیہ نے حسرت سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، ہمیں تو اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی انٹر ہی کیا تھا تو اماں ابا نے پکڑ کر اپنے بھانجے کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ اب پہلی سمجھو یا آخری، یہی تمہاری محبت ہے، رانیہ نے کسی فلمی ہیروئن کی طرح شرماتے ہوئے دوپٹے کا پلو انگلی پر مروڑتے ہوئے کہا تو ان تینوں کا بے ساختہ قہقہ نکل گیا، اور ماحول پر چھائی کثافت کم ہو گئی۔ اور نہیں تو کیا، مجھے دیکھ لو، زندگی کی 24 بہاریں دیکھ چکی ہوں مگر ابھی تک وہ بونگا مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پایا جس سے مجھے پہلی محبت ہوئی تھی۔ وانیہ نے بھی مایوسی سے سر ہلایا تو محفل مزید کشت زعفران بن گئی۔ مگر میں ابھی بھی پر امید ہوں، تلاش جاری ہے۔ سارا نے چاروں اطراف میں یوں نظریں گھمائیں جیسے پہلی محبت اس کے کمرے کے کسی کونے میں چھپی بیٹھی ہوں۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے عاشی، تم بھی تو منہ سے کچھ پھوٹو۔ اچانک رانیہ کا دھیان عاشی کی طرف گیا جو بدستور موبائل ہاتھ میں تھامے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ تینوں کہاں جانتی تھی کہ ان چاروں میں سے ایک وہی تو تھی جو پہلی محبت کا ذائقہ چکھ چکی تھی، مگر ابھی اس نے یہ بات تو خود سے بھی چھپائی تھی تو ان سے کیسے کہہ دیتی۔ اس لیے رانیہ کے ٹوکنے پر بھی سر جھٹک کر مسکراتی ہی رہی۔ یوں تو وہ تینوں کمبائن سٹڈی کے لیے سارا کے گھر جمع ہوئی تھیں، مگر کمبائن سٹڈی میں بھی آن لائن ہو رہی تھیں، اور آن لائن تو یہی مشکل ہوتی ہے کہ غلطی سے کہیں اور کلک ہو جائے تو کچھ اور بھی کھل جاتا ہے۔ ابھی وہ زور و شور سے شیکسپیئر کی تصنیفی صلاحیتوں پر مقالہ گوگل پر سرچ کر رہی تھی کہ عاشی کی اچانک انگلی کہیں اور ٹچ ہو گئی، اور پہلی محبت کے عنوان سے ایک نامعلوم پیج کھل گیا۔ وہ سب شیکسپیئر اور اس کی تصنیفی صلاحیتوں کو بھول بھال کر پہلی محبت کی تشریح میں کھو گئیں۔ اب باتوں کا رخ متوقع منگنی اور شادیوں وغیرہ کی جانب ہو گیا تھا۔ اتنے میں سارا کا بھتیجا بھاگتا ہوا آیا۔ عاشی خالہ، آپ کو باہر مبین بھائی لینے آئے ہیں۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اس کا بھی ابھی آنا تھا۔ اس کا کچھ دیر مزید رکنے کا ارادہ تھا، مگر اماں کو گھر میں چین کہاں تھا۔ وہ چادر اوڑھ کر ان سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر آئی تو سامنے سر جھکائے مبین کھڑا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ محترم کا حلیہ ہی قابل دید تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے قمیض شلوار کے ساتھ واشیبل جوتے پہن رکھے تھے۔ بالوں کی عین سر کے درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی اور انہیں خوب جما کر کنگھی کر رکھی تھی۔ میں خود ہی آ جاتی، اس نے تیز لہجے میں کہا اور جلدی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ ابھی تو یہ بدتمیزی ہی، مگر وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یوں ہی گھر کا دروازہ نظر آیا تو وہ ذرا سا رک کر بولا، چچی جان سے کہیے گا کہ میرے لیے دوپہر کا کھانا نہ بنائے، میں چچا جان کے پاس دکان پر جا رہا ہوں۔ وہ پوری بات سنے بغیر اندر گھس گئی۔ سامنے اماں کیریاں کاٹ رہی تھی۔ اوہو اماں، آپ روز اس عجوبے کو بھیج دیتی ہیں، یہ تیسری گلی میں تو گھر ہے سارا کا، میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ اول جلول سے حلیہ میں آ جاتا ہے اٹھ کر۔ اب اگر ان میں سے کوئی باہر جھانک لے تو کیا سوچے۔ اس نے ساری بھڑاس ماں پر نکال دی۔ خاموش ہو جاؤ، پڑ بولے جا رہی ہو۔ آج کل حالات ہیں اکیلے آنے جانے کے، اتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، اور ہاں بیچارے کے حلیہ کو کیا ہوا ہے؟ اچھا بھلا صاف ستھرا تو رہتا ہے۔ ہاں آج کل کے لڑکوں کی طرح بےہودہ فیشن نہیں کرتا، صاف ستھرا تو رہتا ہے، مگر روز گلابی رنگ کا جوڑا پہننا ضروری ہے کیا؟ آپ اسے کم از کم کسی اور رنگ کے 4 جوڑے ہی سلوا دیں۔ ابھی بقرعید پر تو سلوا کر دیے تھے۔ بچہ اتنا سیدھا ہے کہ ایک ہی رنگ کے تھان سے 4 سوٹ کٹوا لایا۔ خیر مردوں کے کپڑوں کا رنگ کون دیکھتا ہے؟ تو چھوڑیے باتیں، میں مربع بنا رہی ہوں، چینی سے چاشنی تیار کر دو۔ ہیں چینی کی چاشنی مجھ سے کہاں ٹھیک بنے گی؟ وہ بیزاری سے بولی۔ میں سکھاتی ہوں، تو کچن میں چل، خانہ داری کے ڈھنگ بھی سیکھنے ضروری ہیں۔ اماں آج کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ اگلی شام وہ پھر سارا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اماں نے منع کر دیا، آج رہنے دو، ماسی رشیدہ کا بھی فون آیا ہے، تمہارے رشتے کے لیے کچھ مہمان لا رہی ہے۔ اف اماں، میں تنگ آ چکی ہوں اس رشتہ پریڈ سے۔
اس میں تنگ آنے والی کیا بات ہے، لڑکیوں کے رشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ چلو شاباش، ڈرائنگ روم صاف کرو، تیار ہو جاؤ۔ خیر اس نے ڈرائنگ روم کی صفائی کی، تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی، الماری کھولی تو فقط 2 جوڑے استری شدہ لٹک رہے تھے۔ ایک تو کالا تھا جس کی قمیص بہت چھوٹی تھی، وہ تو اماں نہ پہننے دیتی۔ اس نے دوسرا والا نکالا اور غسل خانے میں گھس گئی۔ تیار ہو کر کچن میں برتن وغیرہ سیٹ کر رہی تھی تو مبین بیکری سے سامان لے آیا۔ سامان لیتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ گلابی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، اتفاق سے اس نے بھی کڑھائی والا گہرا گلابی کرتا ہی زیب تن کر رکھا تھا۔ اس میچنگ پر وہ دل ہی دل میں فقط مسکرا کر رہ گئی۔ مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی مہمان تشریف لے آئے، فقط 2 میاں بیوی ہی تھے۔ ماسی رشیدہ نے بتا رکھا تھا کہ خاتون کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹرز کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس وقت بھی وہ تیکھی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اچھی خاصی تیر و ترار دکھ رہی تھی، جبکہ شوہر بیچارے جھپے چھپے سے ان کے پہلو میں دبے بیٹھے تھے۔ وہ شربت لیے اندر داخل ہوئی اور دھیرے سے سلام کر کے سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ بیٹا آپ کا نام اور تعلیم؟ انٹرویو کا آغاز ہوا۔ خاتون کی نظریں آر پار دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جی عریشہ سلیم، میں ایم اے انگلش کر رہی ہوں۔ اس نے بھی بلا جھجکے اعتماد سے جواب دیا۔ آخر اتنی تو پریکٹس ہو چکی تھی۔ کیا شادی کے بعد جاب کا ارادہ ہے؟ خاتون کی آنکھیں چمکی۔ ہرگز نہیں آنٹی، اس نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ مجھے گھر میں رہنا ہی پسند ہے۔ مگر کیوں؟ آج کل کے حالات ہیں، شوہر کو ایک نوکری سے کیا بنتا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ ہاں تو وہ 2 نوکریاں کر لے، پھر عورت کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ خاتون اپنی بات پر بضد تھی۔ تعلیم بچوں کی تربیت میں کام آ جائے گی۔ وہ بھی ہار نہ ماننے پر تیار تھی۔ اماں منہ کھولے دونوں کی باتوں بلکہ ایک کی بحث زیادہ سن رہی تھی۔ ایسے موقع پر وہ ان کی طرف دیکھنے سے احتجاج ہی کرتی تھی۔ آخر عورتوں کے نوکری کرنے میں کیا حرج ہے؟ خاتون زچ ہو کر بولی۔ اس سے گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، میں نے ساری عمر نوکری کی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کا بھی خوب خیال رکھا ہے۔ یہ تو آپ خود کہہ رہی ہیں، اصل صورتحال تو آپ کے اہل خانہ بتا سکتے ہیں۔ آپ گھر کیسے چلا رہی ہیں؟ اب دیکھیں نا، آپ خود تو نیا سوٹ پہن کر خوب نکسک سے تیار ہو کر آئی ہیں۔ انکل بیچارے ملگجے سے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب کے خاتون کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اماں کو خوب باتیں سنا کر میاں کے ہمراہ پاؤں پٹکتی چلی گئیں۔ پھر اماں کے ہاتھوں اس کی خوب درگت بنی، مگر وہ ڈھیٹ بنی مسکراتی رہی۔ مبین بیچارہ اندر داخل ہوا تو سامنے میز پر کھانے پینے کے سامان کو جوں کا توں پڑا دیکھ کر حیرت سے کبھی اماں کے لال بھووں کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی مجرم بنی عاشی کو، جو قطعی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اس کے موبائل کی اسکرین روشن تھی۔ سارا دن ان باکس سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک ایک میسج پڑھنے لگی۔ مہذب الفاظ اور نہایت شائستہ انداز، نہ کوئی بے باک جملہ، نہ کوئی عامیانہ بات، لفظ لفظ محبت سے پرویا ہوا، مگر نہ کوئی چھچھوڑا پن اور نہ ہی چاند ستارے توڑ لانے کے وعدے۔ یہی وہ انداز محبت کی انفریدت تھی کہ جس نے عاشی کو سلطان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ سلطان کو وہ اماں کے ایک دیرینہ دوست کی شادی پر ملی تھی۔ شادی پر تو وہ جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، مگر اماں زبردستی لے گئیں۔ پہلا فنکشن مہندی کا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ فنکشن تو سکھی سہیلیوں کے ساتھ ہی انجوائے کیا جاتا ہے۔ اس کی تو کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی، مگر اماں نے ایک نہ سنی۔ وہ سفید غرارہ سوٹ پر پیلا دوپٹہ اوڑھے بولی بلائی پھر رہی تھی۔ تمام عورتیں اور لڑکیاں پیلے اور ہرے رنگ کے لباس زیب تن کیے تھیں، مگر وہ سلک کے سفید غرارہ سوٹ میں بہت منفرد لگ رہی تھی۔ ایک قطار میں مہندی کے تھال سجے تھے۔ وہ پاس سے گزر رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے پکارا، سنیے محترمہ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آف وائٹ کرتا شلوار میں ایک خوب رو سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہراساں ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اماں بھی نہ جانے کہاں مصروف تھی۔ محترمہ، آپ کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی ہے۔ اس نے پلو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جو شعلے کی زد میں تھا۔ زمین پر پڑے کسی تھال میں جلتی موم بتی نے دوپٹے کے کونے کو پکڑ لیا تھا۔ اس لڑکے نے نہایت احتیاط سے پلو کو چٹکی سے پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ سے نکال دیا۔ آگ بجھ گئی۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر پلو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور دور بھاگ گئی۔ پھر سارے فنکشن میں 2 کالی آنکھیں اس کا سکھ چین برباد کرتی رہیں۔ گھر آ کر بھی اس کا دل عجیب سا شور کرتا رہا۔ پھر اماں حیران رہ گئیں جب وہ ولیمے پر جانے کے لیے چونچا کیے بغیر مان گئی۔ ذرا سادگی سے تیار ہونا، اماں نے نصیحت کی۔ اس نے آسمانی کلر کی میکسی کے ساتھ برائے نام میک اپ کیا، کانوں میں سلور اویز
بندے پہنے اس کے چہرے کی آرائش کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی کولڈ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی جب اسے وہی نظر آیا۔ بلیک ٹو پیس میں آج وہ پہلے دن سے بھی زیادہ شاندار اور سوپر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے موبائل سامنے والے صوفے پر بیٹھی ایک آنٹی کو تھمایا۔ اس وقت اس کی نظریں اس سے ملیں۔ اس نے جھٹ پٹ نظریں جھکا لیں۔ وہ اس کی ادا پر دھیرے سے مسکرایا اور پھر پلٹ گیا۔ جب دلہا دلہن کو سلامی کے لیے سٹیج پر بٹھایا گیا تو ادھر بہت رش بڑھ گیا۔ لوگ سلامی دینے اور تصویر بنوانے کے لیے دلہا دلہن کے گرد جمع تھے۔ اماں یوں ہجوم میں جانے سے گھبراتی تھی کیونکہ ان کو سانس کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ جب رش کم ہو تو وہ لفافہ دلہا کی والدہ کو پہنچا دے۔ جب بھیڑ کچھ کم ہوئی تو وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ عین اسی وقت وہ لڑکا بھی اپنی والدہ کا لفافہ پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے جلدی سے لفافہ دلہا کی والدہ کو تھمایا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بنا تیزی سے نیچے اتر آئی۔ پھر سارا وقت اسے یوں لگا جیسے دو آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ گھر آ کر بھی وہ کئی دن تک کھوئی کھوئی رہی۔ کبھی خود کو ڈانٹتی ڈپٹتی اور کبھی چپکے چپکے مسکراتی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اب دوبارہ کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر سامنا ہو تو وہ پہچانے بھی نہ۔ بھلا 2 سیکنڈ کی ایک آدھ ملاقات کو کون یاد رکھتا ہے۔ لڑکیاں تو ویسے ہی پاگل ہوتی ہیں، ذرا سی ستائشی نظروں پر خوابوں کے بڑے بڑے محل بنا لیتی ہیں۔ وہ بھی تو ایک عام سی لڑکی تھی، خوابوں خیالوں میں رہنے والی، مگر خواب میں بھی کبھی کبھی در حقیقت مہربان ہو ہی جاتے ہیں۔ اس دن دوپہر کو وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اماں شاید پڑوس میں گئی تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو اس نے جھانکا تو باہر کوریئر والا کھڑا تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک لفافہ اس کی جانب بڑھا کر تیزی سے موٹر سائیکل اڑاتا ہوا نکل گیا۔ ایڈریس تو اسی کے گھر کا لکھا تھا۔ وہ لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب عین اسی وقت مبین اندر داخل ہوا۔ چچا جان کے لیے ٹفن پیک کر دیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھامے لفافے کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید یونیورسٹی والوں نے رول نمبر سلپ بھیجی ہے، اس نے خواہ وضاحت کی اور پھر لفافہ تھامے اندر بڑھ گئی۔ اس نے مبین کو ٹفن پیک کر کے تھمایا، پھر اپنے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا۔ اندر چھوٹا سا خط تھا جس نے اس کی دنیا اتل پتل کر دی۔ لکھا تھا، میرا نام سلطان ہے مگر میں آپ کا نام نہیں جانتا۔ بس اتنا کہوں گا کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو اس دن شادی میں دیکھا تو دل ہار بیٹھا تھا۔ یقین مانے پہلی بار ہارا ہوں اور اب اپنے دل کی ہی نہیں اپنے گھر کی مکین بھی بنانا چاہتا ہوں۔ ہوٹل میں لفافے پر میں آپ کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا تو یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر معذرت خواہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلے بھی 2 بار آیا تھا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا تو ایڈریس غلط ہے کا بہانہ بنا کر پلٹ گیا۔ خوش نصیبی سے آج آپ سامنے آئی، موبائل نمبر لکھ دیا ہے، میں 3 دن تک انتظار کروں گا۔ اگر آپ کی جانب سے خاموشی رہی تو میں بھی اپنے دل کو سمجھا لوں گا کہ شاید پہلی محبت میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ 3 دن میں اس نے یہ خط کوئی 300 بار پڑھا مگر پھاڑ کر پھینکنے کی جرات نہ کر سکی۔ آخری شام اس نے کال ملا ہی دی۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ سلطان سے بات کر کے اس کے تمام خوف فوراً چھو ہو گئے۔ وہ بہت سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ وہ کوئی افیئر چلانے کے چکروں میں بالکل نہیں ہے۔ وہ سیدھا سادہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ ابھی تک ایسا کر بھی گزرتا مگر پہلے عاشق کی رائے لینی بھی ضروری تھی۔ وہ محبت میں بھی دوسرے فریق کے رضامندی کے احترام کا قائل تھا۔ اگر وہ رابطہ نہ کرتی تو بھی مشکل سے ہی صحیح مگر دل میں محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا۔ پھر عاشی نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر اسے پہلی نظر میں اس میں کیا اتنا اچھا لگا کہ اس نے اس کی ہمراہی کا فیصلہ کر لیا۔ سادگی اور معصومیت، اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر اس نے بھی اس سے پوچھا کہ اسے بھی اس کی کسی بات نے متاثر کیا جو اس نے تعلق جوڑنا چاہا۔ عاشی کا جواب بھی واضح اور 2 ٹوک تھا۔ سلطان، تمہارے لفظوں کی تثنیہ سے پاک سچائی نے زمین و آسمان کے تلابے ملاتے ہوئے عیدوں کے بغیر محبت کے اظہار نے میری رائے کو عزت دینے اور بس اتنا کافی ہے عاشو، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ سلطان کا تعلق بھی اسی کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے باپ کا چھوٹا سا موٹر سائیکلوں کا شو روم تھا۔ یوں تو اس نے انجینئرنگ پڑھی تھی مگر ملک میں جو نوکریوں کا حال تھا تو اسے بھی مستقبل میں غالباً ابا کی دکان ہی سنبھالنی تھی۔ گھر میں ماں باپ کے علاوہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں جن میں سے ایک کی نسبت طے تھی اور دوسری کا کچھ مسئلہ ہٹکا ہوا تھا۔ اس بیچارے کی تعلیم کم تھی اور شکل و صورت بھی واجبی سی تھی، بس اس کے لیے بھاگ دوڑ جاری تھی۔ اس کے بعد راستہ صاف تھا۔ اس کی ماں نے اسے مکمل اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اپنی پسند سے اپنی جیون ساتھی کا انتخاب کر سکتا ہے۔
مگر فی الحال وہ دونوں بیٹیوں کو ٹھکانے لگانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ماؤں کو عدم تحفظ کی کہ اکلوتے بیٹے کو پہلے نہیں بیاہنا کہ کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ وہ سلطان کی محبت میں سرشار اور آسودہ سی رہتی۔ وہ بالکل بھی ڈیمانڈنگ نہیں تھا، نہ کبھی ملاقات کی خواہش، نہ بار بار رابطے پر اصرار، اور نہ ہی کوئی تصویر وغیرہ سینڈ کرنے کی فرمائش۔ اس نے خود ہی ایک آدھ بار کہا تھا، سلطان اپنی کوئی تازہ ترین پک تو بھیجو، تو وہ ہنس دیا، شکل دیکھ کر کیا کرو گی آشو، دل سے دل کی راہ ملی ہوئی ہو تو صورتوں کو تکنے میں کیا رکھا ہے، وہی ناک ہے، وہی آنکھیں کان ہے، وہی اچھا بس وہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ امتحانات قریب آ چکے تھے، آج وہ سب سارا کے گھر آخری بار جمع ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا نیلا لون کا کرتا شلوار پہنا، گراج سے گزرنے لگی، اچانک اوپر سے گدلے پانی کی بہچار نے اسے بھگو دیا۔ اس نے غصے سے اوپر دیکھا تو مبین پانی والی ٹنکی صاف کر رہا تھا۔ بتا نہیں سکتے تھے، مارے صدمے کے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ اماں باہر آئیں، یہ دیکھیں میرے کپڑوں کا حشر آخر کب اسے عقل آئے گی؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی، تمیز سے بات کرو، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ ٹنکی صاف کر دے۔ مگر اب میں سارا کے گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اوپر بھیگی بنے بلے مبین کو دیکھ رہی تھی۔ صرف دوپٹہ ہی تو بھیگا ہے، لاؤ میں دھو کر ڈرائی کر دیتی ہوں۔ اماں نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کب امتحانات آئے اور کب گزر بھی گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہ فارغ تھی، اماں نے اس کے لیے رشتے کی مہم میں بھی تیز کر دی تھی۔ سلطان سے اس کا بستور رابطہ تھا، اس کی دوسری بہن کا رشتہ طے ہو چکا تھا، عنقریب دونوں کی شادیاں تھیں، پھر ان کی منزل بھی قریب تھی۔ اس دن وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی جب اماں کچھ کاغذ ہاتھ میں تھامے چلی آئیں۔ آشی، یہ داخلہ فارم تو فل کر دو اور ساتھ ہی اپنی بی ایس کی بکس بھی ڈھونڈ دو۔ وہ کیوں اماں؟ وہ اپنا مبین پڑھائی شروع کر رہا ہے، تمہارے ابا کا خیال ہے کہ اسے اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی چاہیے۔ اچھا، اس نے فارم پر سرسری سی نظر ڈالی، میٹرک اور ایف اے میں نمبر تو اچھے لے رکھے تھے اس نے۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ ہاں، بچہ تو لائق تھا، بس ماں مر گئی تو باپ دوسری بیوی بچوں میں پڑھ کر غافل ہو گیا۔ وہ تو اس کا چچا ایک ہوٹل میں ڈیلیوری بوائے بھرتی کروانے گیا تھا، تمہارے ابا بھی مل گئے وہاں، اتفاق سے انہوں نے کہا کہ خاندان کا بچہ ہے، میرے پاس چھوڑ دو، دکان کا حساب کتاب دیکھ لے گا۔ اب دیکھو، دکان کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کتنے دیکھ لیتا ہے۔ اماں کے لہجے میں ستائش تھی، وہ لاپرواہی سے فارم فل کرنے لگی۔ پھر ایک شام سلطان کا میسج آیا کہ اس کی ماں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور اب وہ چند دن تک رشتہ لانے والے ہیں۔ وہ خوشیوں کے انڈولے میں جھولنے لگی۔ پھر چند دن تو کیا، ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ وہ روز انتظار کرتی، روز مایوس ہوتی۔ سلطان کا موبائل بھی مستقل بن جا رہا تھا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ہے کہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا گھولتے۔ ایک خوفناک انکشاف اس کے سامنے تھا کہ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کیا وہ بھی محبت کے نام پر دھوکہ کھا چکی ہے؟ یہ فریب اس کے نصیب میں لکھا تھا، ایڈریس اس کے پاس موجود تھا، دل چاہتا تھا گھر جا کر اس کا گریبان پکڑے، مگر کس حیثیت سے، کس رشتے سے؟ جگہ سائی کے سوا کیا ملتا؟ سچ کہا ہے کہ محبت کی حیثیت رشتے سے ہوتی ہے، اور وہ بھی یہی کہا کرتا تھا جو رشتہ بناتے بناتے پلٹ گیا۔ اماں نے ایک آدھ بار اس کی اداسی کا سبب بھی پوچھا تو اس نے رزلٹ کی ٹینشن بتا کر مطمئن کر دیا۔ اس دن وہ سالن بنانے لگی تو گھی نہیں تھا۔ اس نے اماں سے کہا کہ مبین سے کہیں کہ گھی لا دے۔ اب وہ یہاں کہاں ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا ہے، اپنی پڑھائی کرتا ہے، ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے۔ تمہارے ابا تو خرچہ اٹھانے کے لیے تیار تھے، مگر وہ خوددار بچہ ہے، نہیں مانا۔ اماں بتا رہی تھی تو اسے بھی احساس ہوا کہ اس نے کئی دن سے مبین کو گھر میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنی گمسم کیفیت کی وجہ سے وہ غیر موجودگی سے لا علم رہی۔ پھر اس نے محلے کے ایک بچے سے گھی منگوایا۔ ڈھیر سارے دن مزید گزر گئے۔ ایک دن شام کو اچانک اس کے موبائل پر سلطان کی کال آنے لگی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس کی تھکی تھکی آواز سنائی دی تو وہ پھٹ پڑی۔ جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب وہ تھک کر خاموش ہوئی تو فقط اتنا بولا، میں کہیں مصروف تھا، اب یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ شام میں امی ابو آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیسے بتائے۔ جب گیٹ پر بیل ہوئی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اماں نے اسے گیٹ کھولنے کے لیے کہا تو وہ نروس سی دروازے تک گئی۔
اللہ کرے وہ نہ ہو، حلیہ بھی اتنا ابتر ہے مگر سامنے وہی دونوں تھے۔ انکل کی شکل سلطان سے بہت مل رہی تھی۔ وہ آنٹی کو تو اس دن اس نے ہوٹل میں دیکھ رکھا تھا، وہ دل ہی دل میں سلطان کو سلواتے سناتی انہیں ڈرائنگ روم لے آئی۔ دونوں میاں بیوی نے نہایت مہذب طریقے سے اس کا رشتہ طلب کیا۔ سلطان کی امی نے ان دونوں کی محبت کی کہانی کو بیچ میں نہ لائے بغیر اماں سے کہا کہ انہوں نے اس کی دوست کے بیٹے کی شادی پر عاشی کو دیکھا تھا تو فوراً ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ اس وقت ان کا بیٹا زیر تعلیم تھا اور وہ اپنی بچیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ اب فارغ ہیں تو اسی سلسلے میں آئی ہیں۔ اماں کو ان دونوں میاں بیوی کی انکساری اور سادگی بہت بھائی۔ بیٹے کے والدین ہونے کے وجہ سے کوئی غرور ان کے رویے میں دکھائی نہیں دیا۔ جاتے جاتے وہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دے گئے۔ اس کا تو مانو خوشی سے برا حال تھا مگر سلطان نہ جانے کیوں فون بند کر کے بیٹھا تھا۔ شاید اس دن اس کی بکواس کا برا مان گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بعد میں اسے منا لے گی۔ اماں ابا نے جمعہ کے روز ان کے ہاں جانے کا پروگرام طے کیا۔ اگلے دن ابا کو کسی ضروری کام سے بینک جانا تھا۔ مبین انہیں لینے آیا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو سراپا بدل چکا تھا۔ جدید تراش و خراش کا کرتا شلوار، نیا ہیئر کٹ، تعلیم نے اس کے چہرے کو اعتماد سا بخش دیا تھا۔ ویسے تو اس نے اسے کبھی ادھر خور اتنا نہیں جانا تھا مگر آج چونکہ وہ اس سے متاثر بھی ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی اچھا تھا، اس لیے چہک کر بولی، واہ مبین، تم تو بالکل بدل گئے ہو۔ شکر ہے اب تو گلابی جوڑا بھی نہیں پہنا ہوا ہے۔ وہ بھی بغیر شرمائے جنتے ہوئے اعتماد میں بولا، گلابی جوڑے تو سارے آنٹی نے کام والی کے شوہر کو دے دیے۔ اماں ابا گئے تو خوشی خوشی تھے مگر واپس پر بہت خاموش سے لگے۔ خاص طور پر اماں بہت بجھی تھیں۔ انہوں نے کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا۔ کیا وہ خود سے پوچھتی، خیر کیا اچھی لگتی؟ پھر اس نے سوچا کہ شاید اماں ابا کسی بہت زیادہ خوشحال خاندان کی توقع کر رہے تھے جبکہ سلطان کے گھر والے تو ان کی طرح مڈل کلاس تھے۔ رات کو وہ چائے دینے گئی تو اماں ابا آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ لوگ تو بہت اچھے ہیں، نہایت شریف اور سلجھے ہوئے، لڑکا بھی اچھا ہے، روزگار بھی ہے۔ مگر ابا کی آواز سنائی دی، ہاں عاشی کے ابا، بات تو پھر وہی ہے، ہماری چاند ستاروں جیسی بیٹی ہے، اب کوئی جوڑ بھی تو ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ اس پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کیا وہ ان لوگوں کو سلطان پسند نہیں آیا تھا؟ کہیں غلطی سے کسی اور کو تو نہیں دیکھ لیا؟ پھر اسے یہ یاد کر کے ہنسی آ گئی کہ اماں ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں کہ وہ اپنی پیاری بیٹی کو شہزادوں جیسے لڑکے سے بیاہیں گی۔ اب شاید سلطان ان کی پسند کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا، حالانکہ خاصا ہینڈسم تھا، یا شاید اسے ہی محبت میں اتنا خوبرو دکھتا تھا۔ وہ اسی غمگو میں تھی جب شام میں سلطان کی کال آ گئی۔ سلطان، پتہ نہیں اماں ابا اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اس نے اپنا سارا خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے اندازہ تھا، وہ اداسی سے ہنسا، پھر اچانک بولا، عاشی کل کہیں ملے ہم؟ اس نے ایسی فرمائش پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ وہ تو ایسی ملاقاتوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بھی چاہنے کے باوجود انکار نہ کر پائی۔ وہ مقررہ وقت پر ریسٹورنٹ پہنچی۔ وہ اس سے پہلے موجود تھا۔ ٹیبل کا رخ دوسری جانب تھا اس لیے اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ سہج کر قدم اٹھاتی گھوم کے سامنے آئی۔ سلطان، اس نے ترنت اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ چیخ کا گلا گھونٹا۔ سامنے سلطان تو نہیں تھا، کوئی اور شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ نہ جانے جلا ہوا تھا یا مسنہ ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، صرف آنکھیں وہیں تھی، کالی بھور کالی، اس کو اپنے نصیبوں کی طرح کالی۔ یہ کیا ہوا سلطان؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ 2 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں مگر موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پیٹرول فل بھرا تھا تو اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چہرہ زیادہ متاثر ہوا ہے، وہ بتا رہا تھا مگر وہ صدمے سے گمسم سنے گئی۔ اسے دیکھنے کی تو تاب ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی چادر تنی رہی، لفظ گونگے ہو چکے تھے۔ کافی دیر بعد وہ ہمت کر کے جانے کے لیے اٹھی۔ وہ باوجود کوشش کے بھی ایک حرف اس کو تسلی یا امید کا نہ کہہ سکی۔ وہ جا رہی تھی تو سلطان نے ہمت کر کے صرف اتنا کہہ سکا کہ عاشی، خود کو کسی بھی فیصلے کے لیے مجبور نہ کرنا۔ اس کے الفاظ عاشی کے علاوہ کچھ فاصلے پر موجود کسی اور نے بھی سنے تھے۔ پھر اماں ابا کے ساتھ وہ بھی خاموش اور گپ چپ سی ہو گئی۔ ایک شام اداسی سے اپنے ناخن کتر رہی تھی جب اماں اس کے پاس آ بیٹھیں۔ عاشی بیٹا، مبین کے چچا نے بھی تمہارے لیے اس کا رشتہ ڈالا ہے۔ اس نے زخمی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہ مبین کے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہ تھی۔ بیٹا، اب وہ پہلے والا مبین نہیں رہا، بہت بدل گیا ہے۔ پھر گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، تمہارے ابو بھی رضامند ہیں،
وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں تو عجیب سی جنگ ہو رہی تھی۔ قدرت نے یہ اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا؟ یہ کیسی آزمائش تھی؟ محبت کرنے والے دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی روح سے پیار کرتے ہیں، شکلوں صورتوں میں کیا رکھا ہے، مگر وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ اسی دھیر بند میں تھی کہ جب ویکینڈ گزرنے پر مبین چلا آیا۔ اس نے اس پر ذرا گہری نظر ڈالی، وہ واقعی بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ گھر میں اب دبی دبی زبان میں اس کے اور کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس نے نہ تو واضح اقرار کیا تھا نہ انکار۔ شیشو پنج میں تھی۔ صبح اماں کا بی پی لو ہو گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ وہ مبین کو ناشتہ بنا دے۔ اس نے ناشتہ بنا کر آواز دی مگر وہ شاید مصروف تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود ہی ٹرے میں ناشتہ لیے دروازے تک آئی۔ ابھی اندر جانے ہی لگی تھی جب وہ فون پر غالباً اپنے چچا سے باتیں کرتا سنائی دیا۔ اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ چچا جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آشی اچھی لڑکی نہیں ہے؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، مگر چچا جان وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ خود ہی آگے بڑھ کر انکار کر دے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ چچا جان، ساتھی تو ہر حال میں ساتھ نبھانے والا ہوتا ہے، راستہ بدلنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا۔ شاید وہ اس کی اور سلطان کی کہانی کو جانتا تھا۔ اس دن ہوٹل میں بھی وہی موجود تھا۔ اس نے نکلتے وقت اس کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے سیدھی اس کے سامنے جا پہنچی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں راستہ بدلنے جا رہی ہوں؟ اس نے کڑوے تیوروں سے اسے گھورا اور وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے دیکھتا رہا۔ اس کا مزید پارا چڑھ گیا۔ ایک آدھ بار تم سے ہنس کر جو بات کر لی تو تم سمجھے کہ میں تم پر فدا ہو چکی ہوں؟ میرا راستہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ کھڑاک سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ اماں، مجھے سلطان سے ہی شادی کرنی ہے۔ اگلے دن اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بیٹا، تم نے اسے دیکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہو۔ اماں، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ کچھ بھی چھپانا بیکار تھا۔ اس نے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ جب خاموش ہوئی تو اماں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دھیرے سے بولی، آشی جانو، بے شک سلطان اپنی ذات میں ایک ہیرا ہے، مگر ہم بھی انسان ہیں اور اسی دنیا اور معاشرے میں رہتے ہیں۔ جذباتی فیصلہ نہ کرو، تم تھک جاؤ گی میری بچی۔ ٹھیک کہا اماں، اپنے ہم بھی انسان ہیں، مگر خلوص وفا جیسے الفاظ بھی ہم دونوں کے لیے ہی بنے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں راستہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ پلٹ کر دیکھنے والوں سے۔ ساحل سمندر پر گلابی سی شام اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے فضا کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ ابھی کل ہی تو ویکینڈ تھا، اس لیے آج رش برائے نام تھا۔ وہ دونوں ایک چٹان کی آڑ میں پاس پاس بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر ان کے دونوں بچے ریت سے کھیل رہے تھے۔ آشی کی زلفیں اڑ اڑ کر سلطان کے کندھے کو چھو رہی تھیں۔ ہائے اللہ، میں کیچر لانا بھول گئی۔ اس نے انہیں سمیٹتے ہوئے سلطان کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ہر بار دیکھنے پر اس کا نرم و خو چہرہ اسے وہی سکون اور خوشی دیتا جو اس کے اندر تک سرشار کر دیتی تھی۔ اب تو کئی آپریشنز کے بعد اس کا چہرہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا، مگر بالکل پہلے والا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کوئی ملال بھی نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ دنیا والے ان کو دیکھ کر عجیب سے کمنٹ پاس کرتے دکھائی دیتے، دردناک اذیت، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اور اس نے کبھی سلطان کو بھی نہیں کرنے دی تھی۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا، سلطان واقعی ہیرا تھا۔ اماں نے بھی بھانپ لیا تھا اور پھر اس کے فیصلے کو زیادہ مخالفت نہیں کی۔ آج وہ اپنی جنت میں خوش تھیں۔ چلیں، سلطان نے محبت سے کہا۔ وہ اس کے بازو کا سہارا لے کر اٹھی۔ سلطان نے دونوں بچوں کو پکارا اور وہ سب اپنی گاڑی کی سمت چل دیے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو مبین بھی ایک ماڈرن سی لڑکی کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا۔ اس خوش باش فیملی کو دیکھ کر اس نے جوش و خروش سے ہاتھ لہرایا۔ جواباً انہوں نے بھی ہاتھ لہرائے۔ سب کو اپنے اپنے نصیب کا مل چکا تھا اور ہر کوئی اس سے خوش تھا۔ وفا اور خلوص کبھی رائیگاں نہیں جاتے، یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔